السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ غلط سلط نام رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اچھے نام رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر اپنے نام رکھو۔ لیکن آج کل زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ سیریل دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ میں تلاش کرتے ہیں، اور جو سیریل میں جو نام بہت سی لڑکیوں کا آتا ہوتا ہے، لڑکوں کا ہوتا ہے، وہی نام رکھ دیتے ہیں، تو اس سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلامی نام رکھو۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، تمہارے ذہن میں کیا نام ہے، کون سا نام رکھنے کا تم نے ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام حرب رکھوں۔ تو حرب کا مطلب ہے جنگ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام مت رکھو، بلکہ اس کا نام حسن رکھو۔ تو امام حسین کے بارے میں بھی یہی روایت آئی ہے۔ دونوں بھائیوں کی پیدائش کے وقت اللہ کے رسول نے یہی پوچھا کہ اے علی، کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حرب رکھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام مت رکھو، بلکہ حسن رکھو اور حسین رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہوا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا غلط نام دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ دیکھو یہ نام بدل دو، اور کتنے لوگوں کا نام بدلا بھی اپنے زمانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی کا نام تھا عاصیہ۔ عاصیہ کا مطلب ہوتا ہے گنہگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ بہت سی گھاٹیوں کا نام، ایک گھاٹی کا نام تھا شعب ضلالہ، یعنی گمراہی کی گھاٹی، آپ نے اس کا نام شعب ہدیٰ رکھا، یعنی ہدایت کی گھاٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی غلط نام دیکھو، کوئی جگہ کا، کوئی محلہ کا، تو اس کا نام بدل دو، اور جہاں تک ہو سکے تو بچے کا نام اچھا رکھو اور اس کو اچھی تعلیم دو، اچھا ادب دو۔ تو اس پر تو آج مسلمان عمل نہیں کر رہے ہیں، واہیات خرافات نام رکھ دیتے ہیں۔ اب جیسے کسی کا نام رکھ دیا پرویز، تو ظاہر ہے کہ پرویز جو ہے یہ اسلامی نام نہیں، غیر اسلامی نام ہے۔ پرویز تو وہ اس بادشاہ کا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس کے اس بادشاہ کا نام تھا جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک بھیجا۔ تو وہ ظالم، وہ مغرور آدمی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ جس طرح سے اس نے میرا خط کو پھاڑا ہے، تو میں اللہ رب العالمین اس کے ملک کو بھی 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آج مسلمان دیکھیے کہ کتنے مسلمانوں کا نام دیکھیے گا کہ پرویز رکھا ہوا ہے۔ تو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، لوگوں کے پاس اسلامیات کی اتنی کم جانکاری ہے، بلکہ جانکاری ہے ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو پرویز تھا، اس دشمن کا نام آج مسلمان رکھ رہے ہیں۔ بہت سے نام، لڑکیوں کا نام دیکھا زویا، بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کئی لڑکیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ زویا کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو اب جب نہیں معلوم، تمہارے ماں باپ کو معلوم نہیں ہے، تو پھر رکھا کیوں؟ اور زویا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن تیزی کے ساتھ لڑکیوں کا نام دیکھا جا رہا ہے کہ زویا۔ یہ نہایت واہیات خرافات نام ہے۔ اسی طرح سے بہت سی لڑکیوں کا نام رہتا ہے منتشا۔ تو منتشا تو بے شک قرآن میں ہے۔ تو منتشا کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں فعل ہے، اور اس میں فعل جو ہے جس کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں، وہ کسی کا نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے تعز من تشاء و تذل من تشاء، اے اللہ
آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ تو من تشا کا مطلب ہوا اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ منتشا کا مطلب ہوا اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اب یہ نام لڑکیوں کا رکھا جا رہا ہے، لوگ الٹب جو من میں آ رہا ہے سو نام رکھ رہے ہیں، جبکہ حدیث میں بتایا گیا کہ نام آپ اچھے نام رکھو، انبیاء کے نام پر رکھو۔ اب الٹی سیدھی لوگ نام رکھ لیتے ہیں، جیسا تیسا نام رکھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی کا نام تھا جہیم، تو اس سے پوچھا گیا بھائی یہ نام کس نے رکھا ہے؟ کہا کہ ہمارے باپ نے رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ مطلب تو معلوم نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے بتایا کہ جہیم جہنم کا نام ہے۔ جہیم کا مطلب ہوتا ہے جہنم۔ جہنم کے کئی طبقات ہیں، اس میں ایک طبقہ کا نام ہے جہیم۔ اب غور کیجئے کہ لوگوں کی جہالت، مسلمانوں کی جہالت کی حد ہو گئی ہے کہ جو من میں آتا ہے سو نام رکھ لیتے ہیں۔ ارے نام اچھا رکھو، بہتر نام رکھو۔ فیروز لوگ رکھ لیتے ہیں، فیروز، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عربی نام نہیں ہے، یہ تو فارسی نام ہے۔ تو فارسی نام اگر کوئی رکھ لیتا ہے کوئی مسلمان تو وہ اسلامی نام نہیں ہوا۔ اسلامی نام تو وہ ہے جو کہ پورے طور پر جو اس کو معلوم ہے کہ اسلامی نام کیا ہے۔ فارسی نام نہیں رکھنا ہے، جیسے فیروز ہے، پرویز ہے اور پروین ہے، یہ سب فارسی نام ہے۔ اب پروین کا رواج چلا ہوا ہے، پروین فلاں پروین فلاں پروین، یہ کیا تماشا ہے؟ ارے نام رکھو بھائی تو اچھا نام رکھو، بہتر نام رکھو، جس سے نام کا اثر جو ہے شخصیت و کردار پر پڑتا ہے۔ نام کا اثر شخصیت و کردار پر پڑتا ہے، اس لیے بہتر نام رکھنا چاہیے، لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی۔ واہیات خرافات نام ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اچھے نام رکھو، انبیاء کے نام پر رکھو۔ اور دیکھیے ہم لوگ بہت صحابہ گزرے ہیں، بہت سارے صحابہ گزرے ہیں، بہت ساری صحابیات گزری ہیں، ان کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ تو لوگ آج ہر کام وہ لوگ الٹا کر رہے ہیں، سب کام الٹا کر رہے ہیں۔ نام رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے، یہ سنت اللہ کے رسول کے طریقہ کو کہتے ہیں۔ اور 7ویں دن اس کے سر کے بال کو اتارا جاتا ہے اور اس کے سر کے بال کے برابر چاندی جو ہے وزن کر کے خیرات کیا جاتا ہے، صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں تو 7ویں دن عقیقہ کا ذکر ہے۔ آج 7ویں دن کوئی کرتا ہے؟ بچہ ہو گیا 10 سال کا، 15 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، تب عقیقہ ہو رہا ہے۔ وہ عقیقہ نہیں ہے، وہ صرف کھانے پینے کا ایک ماحول ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو حدیث سے ثابت ہے آپ کو وہی کرنا پڑے گا۔ اپنے من سے، اپنی مرضی سے آپ جو کریں گے اس کا نام شریعت نہیں ہے، وہ منمانی چیز ہے۔ تو بہرحال نام جو ہے بہتر رکھا جائے، اچھا رکھا جائے، خوبصورت رکھا جائے اور اسلامی نام رکھا جائے۔ قرآن سے بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں ہر لفظ کو دیکھ کر کے آپ نام نہیں رکھ سکتے، بلکہ علماء سے معلوم کریں کہ بھائی یہ نام ہم رکھیں کہ نہیں رکھیں۔ جیسے قرآن میں جہیم کا لفظ آیا تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا نام جہیم رکھ دیا۔ اب اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ جہیم کا لفظ، جہیم کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو سب سے اچھا نام عبد الرحمن ہے اور عبداللہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام ہے، اور سب سے بدترین نام حرب ہے اور مرہ ہے۔ تو اب اس حدیث سے مسئلہ یہ نکلا کہ بدترین نام یعنی جس کا برا نام، جس نام کا معنی برا ہے، وہ جو ہے نام تو مسلمانوں کو رکھنا ہی نہیں چاہیے، اور جو مہمل نام ہے، غلط نام ہے، وہ تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب زویا نام مہمل نام ہے، کوئی معنی نہیں ہے، بیکار ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام عرش رکھ دیتے ہیں، یہ عرش غلط ہے، عرش اللہ کے تخت کا نام ہے، اور علماء نے منع کیا ہے کہ عرش نام نہیں رکھنا ہے۔
بہت سے جو ہے بچوں کا نام جو ہے یا وہ ہے گڈو ہے تو سونو ہے تو پکارو نام جو رکھ دیا جاتا ہے، یہ سے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جو اصلی نام آپ رکھتے ہیں اسی نام سے اس کو پکارا جائے، اسی نام سے اس کو بولا جائے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دیکھو تم اپنا نام اچھا رکھو، اس لیے کہ حشر کے میدان میں تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھا نام رکھنے کا حکم ہے، اسلامی نام رکھنے کا حکم ہے، اور آل فال الٹی سیدھی نام نہیں۔ جو سیریل میں لوگ دیکھتے ہیں نا، تو وہ جو نام رکھتا ہے، اب ایک سیریل میں ایک آدمی کا نام، سیریل میں ایک آدمی نے نام رکھ لیا حامان۔ میں نے پوچھا کہ بھائی حامان کیوں رکھے ہو؟ تو کہنے لگا کہ سیریل میں میں نے دیکھا تھا کہ کسی کا نام تھا حامان۔ میں نے کہا استغفر اللہ، تم کو معلوم ہے؟ کہہ رہے حامان کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور حامان فرعون کے وزیر کا نام تھا جو ظالم تھا، فرعون کے وزیر کا نام حامان تھا، اور حامان تو کافر تھا۔ اب بتائیے مسلمان کتنا جاہل ہو گیا ہے کہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ جو نام ہم رکھ رہے ہیں یہ کافر کا نام ہے۔ دیکھیے آج یزید کتنا بدنام ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں اس کے لشکر نے شہید کر دیا، اور یزید جو ہے اتنا بدنام ہوا اور اس نے اتنا ظلم کیا کہ یزید کا مطلب تو بہت اچھا ہوتا ہے، یزید خراب نام نہیں ہے، لیکن لوگ اس کا کوئی بھی آج اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس آدمی کی شخصیت بدنام ہو جائے، جو آدمی کا کردار بدنام ہو جائے، ویسے آدمی کا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے شاہ رخ خان ہے، تو شاہ رخ خان سے پہلے کسی آدمی کا نام شاہ رخ خان کبھی نہیں تھا کسی کا۔ شاہ رخ خان کیا ہے؟ ایک فلمی اداکار ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بچوں کا نام شاہ رخ خان رکھتے ہیں۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نبیوں کے نام پر اپنا نام رکھو، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اداکاروں کے نام پر اپنا نام رکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم اداکار جو ہے وہ فلمی اداکار جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی ایک الگ زندگی ہے، ان کی دنیا الگ ہے، وہ مذہب سے دور رہتے ہیں، اور وہ مذہب سے بالکل ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ہم فالو کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا ہم نام رکھ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج فلمی ہیرو کے نام پر بچوں کا نام رکھا جا رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور جو بڑے بڑے صحابہ ہیں اور بڑے بڑے انبیاء ہیں، ان کے نام کو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ آج دیکھیے ایک پیغمبر کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ کتنا آسان ہے، لوط، لام واو تا۔ آج تک سنا ہے آپ نے کہ کسی نے اپنے بچے کا نام لوط رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو، لیکن لوط کسی کا نام نہیں ملے گا۔ یہ شاہ رخ خان آپ کو جگہ جگہ ملے گا، لیکن لوط، اسی طرح سے ہود علیہ السلام، باضابطہ سورہ ہود قرآن شریف میں ہے، ہود ایک پیغمبر کا نام ہے۔ ہود بھی آج تک کسی آدمی نے اپنے بچے کا نام ہود رکھا ہو، ایسا ہم نے آج تک نہیں سنا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھیے صدام حسین کا جب معاملہ چلا تھا تو دھڑلے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام صدام رکھا۔ اب یہ سوچا بھی نہیں کہ صدام کا مطلب کیا آتا ہے۔ صدام اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ صدام صدمہ سے مشتق ہے۔ صدام کا مطلب ہوتا ہے بہت صدمہ پہنچانے والا، اور واقعتاً اس نے صدمہ پہنچایا پوری قوم کو۔ اس کی وجہ سے، اس کی ضد کی وجہ سے، اس کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے ظالم امریکہ نے عراق کو تباہ کیا۔ عراق کی تباہی کے سبب کون بنا؟ صدام۔ تو صدام کا نام کا اثر اس کی شخصیت پر پڑا۔ اس نے لوگوں کو صدمہ دیا، عراق میں پورے عالم کو صدمہ دیا۔ تو صدام کا مطلب ہوتا ہے بہت صدمہ پہنچانے والا، اور لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کا نام رکھ دیا۔
تو اب جس بچے کا نام آپ رکھیں گے صدام، تو مطلب کیا ہوا؟ بہت صدمہ پہنچانے والا۔ اب بتائیے سب کتنی بد عقلی، کم علمی کی بات ہے کہ مسلمان آج جو من میں آ رہا ہے سو کر رہا ہے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح سے لڑکیوں کا نام جو ہوتا ہے نا، عجیب عجیب قسم کا نام ہوتا ہے، لڑکوں کا نام بھی عجیب عجیب طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جب نام رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی عالم سے اس نام کی تحقیق کر لیں، اس کے بعد ہی اپنے بچے کا نام رکھیں، اور 7ویں دن نام رکھیں۔ 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے، اور 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ انشاءاللہ میں کوئی دوسرا ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے میں پھر حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔